गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। मुफ्ती साहब, अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमें तो यही लगता था कि पीडीएम का इत्तेहाद इस हद तक कायम दायम है कि कोई भी फैसला इत्तेहाद की मुशावरत के बगैर नहीं हो सकता, चाहे वो मौजूदा हिकमत अमली हो, चाहे वो मुस्तकबिल करीब की हिकमत अमली हो। अब एक बड़ी मीटिंग होती है दुबई के अंदर, दुबई की बड़ी मीटिंग में सीट एडजस्टमेंट पे भी बात होती है, आइंदा के मुस्तकबिल पे भी बात होती है, वापस किसने आना है उस पर भी बात होती है। लेकिन क्या वजह है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे को उस मुलाकात में शरीक नहीं बनाया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा पस मंज़र देखना होगा ना। पस मंज़र ये था, पीडीएम बना था कि अपनी बेवकूफ़ी से वो हीरो से ज़ीरो हो गया, तो इत्तेहाद के मकासद तो पूरे हो गए ना। अब इत्तेहाद के जब मकासद पूरे गए, मैदान में नहीं है, तो ये लोग लड़ेंगे तो आपस में फिर लड़ेंगे। तो दुबई में जिन लोगों ने बैठक की है उनका अब ये ख्याल था कि अब वो ज़रूरतें नहीं रही। हालांकि ये एहसान फरामोशी है। आप देखें तो उस वक्त तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था, माहौल ऐसा था के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल था। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हो गए, और मौलाना फजल रहमान साहब न सिर्फ खड़े हुए, उन्होंने पीडीएम भी बनाई और उनमें जान भी डाली, और 15 बड़े बड़े मिलियन मार्च किए उन्होंने, और बड़े धरना भी दिया। तो इसका फिर माना ये कि हमने हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा किया। अब आने वाले मुस्तकबिल के हुक्मरानों को फिर चाहिए था कि हकीकी मुस्तकबिल का जिन लोगों ने किरदार अदा किया है और जिन्होंने एक मिसाल कायम की है, कम अज़ कम वो बड़े बड़े फैसलों के अंदर एतमाद में ले आए। तो ज़ाहिर है हम कोई एतमाद में लेने के लिए हमारे लिए कोई मुश्किल तो नहीं था, उनको एतमाद में लेना चाहिए था। लेकिन जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो सियासत बेरहम चीज़ होती है, तो फिर वो तोता चश्म बन जाता है इंसान। तो इस तरह की सूरत हाल का सामना है, ये जो आपने सवाल किया है। तो ये सियासी मंजरनामे के अंदर हमेशा जब मौलाना फजल रहमान साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा तहलका भी होता है और असर भी होता है। चलो, मेरे पास एक और दिलचस्प सवाल है इससे मुताल्लिक, लेकिन उससे पहले मौलाना साहब आपने कहा, मौलाना साहब आज तो आप खूबसूरत भी बड़े लग रहे हैं माशाल्लाह। तो आपने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये इत्तेहाद बना था, इत्तेहाद ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया तो इत्तेहाद में अब ऐसा होना शुरू हो गया, एहसान फरामोश भी आपने कहा। लेकिन मुझे एक बात है कि IMF का नुमाइंदा जो होता है वो आकर पाकिस्तान में, आप एक इतनी बड़ी सियासी जमात हैं और आपकी बड़ी कुव्वत है, और असल में सारे मुजाहरे तो आप लोगों ने किए हैं, तो आपके साथ वो वफद मुलाकात नहीं करता, कुछ नहीं होता, और ये 3 सियासी जमातें जो हैं उनसे मिलके चला जाता है। और राना साहब देखो, आप इतने सादा तो नहीं हो ना। यहाँ एक कोत होती है, उसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है नेशनल, और एक होती है इंटरनेशनल। तो नेशनल इस्टेब्लिशमेंट तो हमारे साथ उसका नशे में रहता है, कभी हम फीके कभी वो फीके, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें मजहबी लोग समझकर हमें इग्नोर करते हैं और हमारी हैसियत को कम करते हैं। हालांकि आवाम के अंदर तो मोहब्बत होती है। नबी अलैहिस्सलाम के एक हदीस से रहनुमाई लेने की कोशिश करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मन इब्तुलिय बिबलियतैनि फलयख्तर अहवनहुमा। जो आदमी 2 बीमारियों में फंस जाए, बुराइयों में, तो उसमें जो आसान बुराई है उसको इख्तियार करे। तो उस वक्त एक बुराई थी और दूसरी बुराई आप समझ सकते हैं, इशारा कर रहा हूँ। तो हमने फिर आसान वाली बुराई को नाम ले ले दूसरी बुराई का भी लिया है ना। आपका हमारा नाम ले ले जी, आपने इतनी प्यारी आयत सुनाई है, दूसरी बीमारी का नाम भी ले ले, हिम्मत करें। तो मुसीबत तो आदमी घिर जाए तो जो कमजोर मुसीबत हो जो उसको लिया जाता है ना। तो अब तो मंजर भी तब्दील हो रहा है, मंजरनामा भी, पस मंजर भी, पेश मंजर भी, तो लिहाजा आप कुछ चीजें तो नहीं आएंगी, नहीं सब मैं आसानी कर दूं मुफ्ती साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बड़ी बीमारी के मुकाबले में आपने छोटी छोटी कई बीमारियां ले ली हैं। हाँ, ये ताबीर आपकी ठीक है, इसलिए कि हमारा एजेंडा तो अलग है, एजेंडा भी अलग है।
ہم اس وقت ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے جب ہم اکیلے اپنی بنیاد پر 2/3 اکثریت یا 7 اکثریت حاصل کر لیں. اچھا مفتی صاحب میرا ایک اہم سوال ہے، وہ پیچھے بیچ میں رہ گیا. وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احسان فراموش نکلے، ماضی قریب کے اندر یا ماضی اگر آپ عید میں بھی چلے جائیں تو آپ کو یہی دیکھنے کو ملتا تھا، آپس میں دست و گریباں تھے، اکٹھے ہوتے تھے پھر علیحدہ ہو جاتے تھے. اب کی بار ایسا تاثر کیوں آیا کہ اکٹھے ہوں گے تو اب تبدیل نہیں ہوں گے، کوئی احسان فراموش نہیں ہوگا، ایک مقصد کے تحت اکٹھے ہیں اور وہ مقصد پایا تکمیل تک پہنچے گا؟ تھوڑا سا میں اس کا جواب دینے کے لیے معذرت کروں گا آپ سے کہ الگ الگ وہ منظر ہے نا. ہم مذہبی جماعت ہیں اور ہماری شناخت الگ ہے، ہمارا ایجنڈا اور ایجنڈا الگ ہے. ان کا جواب تو وہ دیں گے. ہمارا یہ جواب ہے کہ جب قوم ہمیں ایک حجم کے ساتھ اسمبلی میں بھیجتی ہے تو ہم اسی حجم کے ساتھ اپنے نظریات اور اہداف کو حاصل کرتے ہیں. تو ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے حکمران وقت کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے. ہماری تو یہ پوزیشن ہے. لیکن جس وقت عمران خان کا فتنہ آیا تھا اس وقت تو ہم اکیلے تھے، ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم نے ان کا ساتھ دیا. فرق تو ہے نا کہ ہم عمران خان کے مخالف ہیں، سیاسی بھی اور نظریاتی بھی، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والے مخالف ہیں، صرف سیاسی نظریاتی نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بتا دیں یہ تو نہ ہوگا کہ پھر آپ کو آ کے منائیں گے اور آپ فوری طور پر مان جائیں گے اور پھر دوبارہ آپ انہی لوگوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں سیاست میں کوئی حرف آخر تو نہیں ہوتا. دیکھیں آپ چیزیں دیکھ کر آگے یہ سیاست تو نہ ہوئی، یہ منافقت ہوئی نا. پھر ابھی آپ نے کہا کہ وہ ایجنٹ ہے یا فلاں ہے، تو یہ سیاست اور منافقت میں فرق تو رکھے نا. تھوڑا سا وہ جو میرے منہ میں بات تھی وہ اس طرح ہے. منافقت اس کو نہیں کہتے. منافقت اس کو کہتے ہیں کہ جو نظریہ لے کر آپ سیاست کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ مخلص نہ ہوں، وہ منافقت ہوتی ہے. یہاں تو نشیب و فراز تو آتا رہتا ہے. اب میں یہ کہہ دوں کہ آپ کو نہیں ماننا چاہیے تو کل کی سیاسی قوتیں تو یہی ہیں. مسلم لیگ نون ہے، سیاسی پارٹی ہے، اور ایک سیاسی پارٹی پیپلز پارٹی ہے. تو ہم تو ڈائلاگ کو بند نہیں کرتے. کسی موقع پر ڈائلاگ بھی ہو سکتے ہیں، ناراضگی اور راضی ہونا بھی ہوتا ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیں. لیکن بہرحال جو موجودہ منظرنامہ ہے اس کے اندر ہمیں ایک گلہ پیدا ہوا ہے کہ آپ ایک بہت بڑا قدم اٹھا رہے تھے، تو آپ کو پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور یہ گلہ بنتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پوری قوم اس گلے کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شامل. اچھا مفتی کفایت صاحب، میرا ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد رانا صاحب آپ سے کریں گے. میرا وہ سوال یہ ہے، آپ اسی سوال کو میں طول دیتا ہوں جو پہلے آپ نے ایک منظرنامہ بتایا کہ ایک بڑی بیماری سے بچنے کے لیے چھوٹی بیماری ہم نے اپنے اوپر مسلط کی. اب ایک بیماری ہے، اس کا علاج ایک ڈاکٹر کر سکتا ہے. اب آپ نے کوئی 10-12 بیماریاں اور ساتھ میں رکھ لی ہیں، تو کیا 10-12 ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے یا اس کے لیے بھی ایک جنرل سرجن موجود ہے آپ کے پاس؟ نہیں، ایک بیماری مہلک ہوتی ہے نا، اور دوسری بیماری جو چھوٹی آپ کہہ رہے ہیں وہ غیر مہلک ہوتی ہے. تو مہلک بیماری سے تو بچنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر سائیڈ ایفیکٹ میں آپ کو کوئی اور بیماری ہوتی ہے تو اس کا بھی علاج ہو جاتا ہے. میرے خیال میں 2-3 دن آپ صبر کریں، آپ کا جواب عملی طور پر دے دیا جائے. جی رانا صاحب. اچھا چلے یہ بتا دیں، ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ یہ سارے انٹرنیشنل مافیا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے ساتھ تعلقات ہے. یہ اس لیے تینوں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، اس لیے ان کے ساتھ لوگوں کے رابطے. مولانا صاحب نے آج فرمایا کہ 2001 دفعہ مجھے ووٹ دیا، چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے ووٹ دیا، مجھے اس کا قرض ہے. لیکن جب مجھے پتا چلا یہ انٹرنیشنل ایجنٹ ہے تو انٹرنیشنل مافیا سے، اس لیے اس کے بعد میں نے وہ قرض نہیں اتارا. اب تو نون لیگ بھی آپ کے بقول انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور پیپلز پارٹی بھی، تو پھر اب آپ وہ قرض کس طرح ادا کریں گے؟ دیکھیں رانا صاحب، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اس کو آپ نوٹیبل کہہ دیں یا الیکٹیبل، جو وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ ماحول تو بنانا پڑتا ہے اپنے حق میں انٹرنیشنل طور پر. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ شکایتی کی تو بالکل بیرونی ایجنڈے پر آیا تھا، اور وہ ایجنڈا ان کو طے کرنا تھا 2018 سے لے کر 2033 تک. اور اس کے اندر میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک بہت بڑی سازش تھی. وہ سازش کی بنیاد یہ تھی کہ پاکستان کو
یہ جو اس کا ایٹم بم ہے اس کو رول بیک کیا جائے اور یہ تعلقات خراب کر دیے جائیں چائنا کے ساتھ. ہم اس معاملے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے کون کس نے کیا تھا. آپ یہ سر یاسر آپ سے پوچھنے گا, مجھے تو ایک سمپل سا سوال کا جواب دے دیں. کیا آنے والے دنوں میں ابھی آپ کے ترجمان کا بیان چل رہا ہے کہ یہ جو دبئی میں مذاکرات ہوئے نہ یہ پاکستان کے ہیں, حافظ حمداللہ صاحب کا بیان ہے کہ نہ یہ پاکستان کے ہیں اور نہ یہ پی ڈی ایم کے ہیں, تو جو مذاکرات پی ڈی ایم اور پاکستان کے نہیں ہیں تو کیا آپ ان جماعتوں کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھو الیکشن تو ہم اپنی بنیاد پر لڑیں گے, ہمارے درمیان کوئی اتحاد تو ہے نہیں انتخابی, ہم اپنی بنیاد پر لڑیں گے. اور حافظ صاحب نے جو کہا کہ یہ پاکستان کے نہیں, اس میں پاکستان کے لیے کیا خیر ہے؟ اگر پاکستان کے لیے خیر ہوتی تو اسلام آباد کے اندر یہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے, اور یہ پی ڈی ایم کے لیے نہیں ہے کہ اس کا سربراہ کہہ رہے مجھے انہوں نے بائی پاس کیا ہے. تو حافظ عبداللہ صاحب کی اس بات سے مجھے اتفاق ہے. اگر یہ تمام تر معاہدات جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ہوتے تو اسلام آباد میں ہوتے, دبئی میں نہ ہوتے, اور اگر بائی پاس کیا گیا ہے تو احسان فراموشی ہے. بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین اسی سے ہمیں بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس.